انیس صاحب، ہمارے ایک یوٹیوب ویور امجد صاحب نے ہم سے درخواست کی تھی کہ محافظ پلس پلان پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا دیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی ریکویسٹ پر ایک ڈیٹیلڈ محافظ پلس پلان کی ویڈیو ریکارڈ کروا دیں جس کے اندر اس کے تمام فیچر واضح طور پر بیان کیے ہوں۔ بہت شکریہ یاس صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پلانز ہیں وہ دراصل سلوشن ہیں ان ضروریات کے جو مستقبل میں لوگوں کو پیش آئیں گی۔ ہم یہ پلانز ان کی ضرورت کو مدنظر رکھ کے ڈیزائن کرتے ہیں اور سلوشن کے طور پہ ان کو پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ انڈومنٹ پلان ہے، شاد آباد ہے، سدا بہار ہے، جیون ساتھی، چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان، لیکن آج جس پلان کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے محافظ پلس، ٹیبل نمبر 78۔ ٹھیک ہے، یہ پلان ان افراد کے لیے سوٹیبل ہے جو اپنی فیملی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے ریگولر انکم کا یقینی طے شدہ وقت کے لیے بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، ہمارے جتنے بھی پلانز ہیں وہ کسٹمائزڈلی ڈیزائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم پلان میں کچھ فیچرز کو ایڈ آن کر کے اس کے تحفظات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ صحیح، جیسے ہمارا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ جس کا نام انڈومنٹ پلان ہے، اس میں ہم کچھ رائڈرز ایڈ کر کے اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے ایسے فیچرز شامل کر سکتے ہیں جن سے ہم بہتر انداز سے مستفید ہو سکیں۔ صحیح، محافظ پلس پلان یہ بیسیکلی انڈومنٹ طرز کا پلان ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خصوصی طور پہ ایسے فیچرز شامل کیے گئے ہیں جو اس کو منفرد بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں انڈومنٹ پلان کی تو ہم اگر اس میں ایف آئی بی شامل کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ جسے اے ڈی بی کہتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں تو اس کے تحت خدا ناخواستہ پالیسی ہولڈر کے انتقال پہ بقایا مدت کے لیے جتنا عرصہ کے لیے ہم نے ایف آئی بی شامل کیا ہوگا اتنی مدت تک کے لیے اس میں تحفظات شامل ہو جائیں گے۔ صحیح، یعنی کہ اسٹریم آف انکم جسے ہم فیملی انکم بینیفٹ کہتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے، ٹل دا میچورٹی ڈیٹ، یعنی صحیح، جتنی مدت کے لیے ہم نے شامل کیا ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس صورت میں ڈبل سم ایشورڈ پے کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو نارمل سی بات ہے نا، لیکن محافظ پلان کے اندر ایکسکلوسیولی یہ فیچر شامل کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی پالیسی ہولڈر کا اس پالیسی کی مدت کے دوران انتقال ہو جائے تو اس انتقال کی تاریخ کے 15 سال تک ریگولر اسٹریم آف انکم یعنی کہ ریگولر آمدنی کا ورثاء کے لیے انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اچھا انیس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو عام انڈومنٹ پلانز ہوتے ہیں اس میں تو اگر انتقال ہو ایک خاص مدت کے بعد تو ایک خاص مدت کے لیے جو ایف آئی بی کی جو اماؤنٹ ہے وہ فیملی کو اسٹریم آف انکم کے طور پہ دی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی خاص خصوصیت ہے جو اس کو انڈومنٹ پلان سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے؟ بالکل ایاز صاحب، اس پلان کے اندر بلٹ ان 24% ایف آئی بی شامل ہے اچھا، اور بلٹ ان اے ڈی بی کی خصوصیت بھی ہے۔ اچھا، یعنی کہ اگر آپ اس کو ایز اے سمپل پلان اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایڈیشنل ایف آئی بی لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے سے وہ شامل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اے ڈی بی کا تحفظ بھی اس کے اندر بلٹ ان ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ میچورٹی پہ تو آپ کو سروائیول بینیفٹ مل جاتا ہے۔ اس پلان کی انسٹالمنٹ جو ہے ریگولر انڈومنٹ پلان سے تھوڑی سی مختلف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑی سی زیادہ ہے۔ صحیح، اگر آپ انڈومنٹ پلان کے اندر خود سے ایف آئی بی شامل کریں گے، اے ڈی بی کا رائڈر شامل کریں گے تو کاسٹ آپ اس کو بریک اپ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، جی ایف آئی بی کتنی کاسٹ شامل ہوئی ہے، اے ڈی بی کتنی ہوئی ہے۔ لیکن جو محافظ پلس پلان ہے اس کے اندر بلٹ ان فیچر شامل کیا گیا اور اس کی کاسٹ اس سے زیادہ ہے، لیکن خصوصی طور پہ جو اس کو دوسری پالیسیوں سے منفرد بناتا ہے وہ اس کا یہ فیچر ہے کہ انتقال کے 15 سال بعد تک، اچھا، یعنی اگر پالیسی 20 سال کی ہے اور خدا نخواستہ اگر پالیسی ہولڈر کا 16ویں سال انتقال ہوتا ہے، صحیح، عام پلان میں تو یہ ہوگا نا کہ بقایا 4 سال تک کے لیے جو ایف آئی بی کا تحفظ ملے گا اگر اس میں ایف آئی بی ایڈ ہو تو، لیکن اس کے اندر اگر 16ویں سال میں ڈیتھ ہوتی ہے تو مزید 15 سال تک 24% آف سم ایشورڈ ورثاء کو ادا کیا جائے گا ہر سال، اور اس کے اندر 7.5% کا انکریز بھی آئے گا ہر سال۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ میں کہنے ہی والا تھا کہ 7.5% انکریز بھی آئے گا ہر سال، جی، اور یعنی کہ ہر سال اس میں ایڈیشن ہوتا رہے گا، کمپاؤنڈنگ ہوتی رہے گی 7.5% کی۔ اچھا، تو انیس صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی نے یہ محافظ پلس پلان لیا ہو اور اس کا انتقال 19ویں سال ہو جائے تو اس کی فیملی کے لیے مزید 15 سال کے لیے ایک سٹریم آف انکم جو ہے وہ جو ہے نا فراہم کر دی جاتی ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا اچھا، لیکن جو دوسرے انڈومنٹ پلانز ہیں اس کے اندر صرف بقیہ مدت میچورٹی کے ٹائم تک جتنی مدت بنتی ہے صرف اتنے ٹائم کے لیے ایف آئی بی ملتا ہے، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی، تو یہ بیسک فرق ہے اس کے اندر۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ ڈفرینس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی سی ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا کہ سپوز اگر 35 سال کا شخص ہے،
اگر وہ ریگولر انڈومنٹ پلان لیتا ہے اور اس میں خود وہ 24% FIB شامل کرتا ہے اور ADB کا رائڈر لیتا ہے تو اس کی انسٹالمنٹ جو ہے تقریباً 1,23,980 روپے بنے گی. اچھا. جس میں تحفظات یہ ہوں گے، ایک تو میچورٹی پہ اس کو 4 ٹائم کے قریب میچورٹی مل جائے گی 80 لاکھ روپیہ. اگر خدا نخواستہ پالیسی کی مدت کے دوران انتقال ہوتا ہے تو میچورٹی تک جو بقیہ مدت بنتی ہے تب تک اس کی فیملی کو FIB کا تحفظ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کمپنسیشن فوری مل جائے گی، یعنی سم ایشورڈ اور بونس قابل ادا ہو جائیں گے، لیکن بقایا مدت تک جو ہے FIB کا تحفظ ملنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح محافظ پلس پلان میں بھی میچورٹی کا ریشو وہی ہے، اور اس میں بھی ڈیتھ کی صورت میں ہم فوری طور پہ سم ایشورڈ بونسز قابل ادا کر دیتے ہیں. لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ ڈیتھ کے 15 سال تک کی گارنٹیڈ پینشن یا گارنٹیڈ انکم اسے کہہ لیں وہ فیملی کو ملتی رہے گی. تو انیس صاحب اب آپ محافظ پلس پلان کا بھی ایک 35 سال کے شخص کے لیے ریٹ بتا دیں. تو اگر ہم 35 سال کے شخص کا محافظ پلس پلان کے تحت پریمیم کیلکولیٹ کریں تو اس کی ویلیو 1,29,180 روپے بنتی ہے. صحیح، مطلب جو نارمل پلان ہے اس سے تقریباً کچھ 6-7 ہزار زیادہ ڈفرینس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلان ان افراد کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے جو اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر ان کے لیے ریگولر انکم کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو انیس صاحب اس پلان کے فیچرز اور اس پلان کے تحت جو بھی بینیفٹس ملتے ہیں ان کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.